بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلے پرندے، مصنف ابن صفی۔ دوسرا باب۔ جمیل کی کوٹھی بڑی شاندار تھی اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعمیر اسی انداز کے ساتھ ہوئی ہو کہ پورا خاندان اس میں رہ سکے۔ کم و بیش 25 کمرے ضرور رہے ہوں گے۔ فیاض عمران کو پچھلی رات ہی یہاں پہنچا گیا تھا اور پھر فیاض وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرا تھا جتنی دیر میں وہ سجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کرا سکا تھا۔ عمران نے بقیہ رات سکون سے گزاری، یعنی صبح تک اطمینان سے سوتا رہا۔ دن کے اجالے میں لوگوں نے عمران کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی، کیونکہ وہ صورت سے ہی پرلے درجے کا بے وقوف معلوم ہوتا تھا۔ چائے اس نے اپنے کمرے میں تنہا پی اور پھر باہر نکل کر ایک ایک سے امجاد صاحب کے متعلق پوچھنے لگا، لیکن ہر ایک نے اس نام سے لا علمی ظاہر کی۔ آخر سجاد آ ٹکرایا۔ عمران نے اس سے بھی امجاد صاحب کے متعلق پوچھا۔ یہاں تو کوئی بھی امجاد صاحب نہیں رہتے، سجاد نے کہا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الجثہ آدمی تھا اور اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک تھی۔ تب پھر شاید میں غلط جگہ پر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ امجاد صاحب میرے پرانے شناسا ہیں اور ان کے بھتیجے۔ امجاد نہیں، سجاد، سجاد نے کہا۔ میں ہی سجاد ہوں۔ نہیں صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، امجاد۔ اگر آپ سجاد کہتے ہیں تو پھر یہی درست ہوگا۔ آپ کے بھتیجے صاحب، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل ہے جناب، سجاد بولا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہم سب خوش آمدید کرتے کرتے تھک گئے۔ مجھے وہ کمرہ ہی دکھا دیجیے۔ آئیے پھر کوشش کریں، ممکن ہے کہ، مگر مجھے امید نہیں۔ وہ 3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے دروازے کو دھکا دیا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ سجاد نے آواز دی، لیکن اندر کوئی صرف کھانس کر رہ گیا۔ اتنے میں عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا اور دوسرا خود سلگا لیا۔ سجاد نے سگریٹ سلگا کر پھر دروازے پر دستک دی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جمیل بیٹے، دروازہ کھول دو، باہر آؤ۔ دیکھو میں نے ایک نیا انتظام کیا ہے، ہمارے دشمنوں کی گردنیں نالی میں رگڑ دی جائیں گی۔ چچا جان، میں کچھ نہیں چاہتا۔ ہم تو چاہتے ہیں۔ فضول ہے، بیکار ہے، اس کمرے میں ہی میری لاش نکلے گی۔ دیکھا آپ نے، سجاد نے آہستہ سے عمران سے کہا، اور عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر سجاد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ وہ بے خیالی میں پے در پے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ارے خدایا! سجاد چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اندر سے کوئی چیخا۔ پھر دوڑنے کی آواز آئی اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھل گیا۔ دوسرے لمحے میں عمران کے سامنے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر بڑے بڑے سفید دھبے تھے۔ اسے جھپٹ کر سجاد کو فرش سے اٹھایا اور سجاد عمران کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ یہ کیا بے ہودگی تھی؟ ارے خدا کی قسم! عمران ہکلانے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، سجاد عمران کو قہر آلود نظروں سے گھور کر رہ گیا، ہانپ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جمیل عمران کی طرف مڑا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ پھر بند ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیے کہ اس بے ہودگی کا کیا مطلب تھا؟ سجاد عمران کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر چیخا۔ گھر کے کئی دوسرے افراد بھی اب وہاں پہنچ گئے تھے۔ دیکھیے، عرض کرتا ہوں، عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیپٹن فیاض کی حرکت ہے۔ اسے میرے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ یہ دیکھیے، سگریٹ کیس پر اس کا نام بھی موجود ہے۔ عمران نے سگریٹ کیس اسے پکڑا دیا۔ یہ سگریٹ دراصل میرے لیے تھا، عمران پھر بولا۔ مجھے بہت افسوس ہے، لاہور ولا قوہ، آپ جلے تو نہیں؟ وہ آگے جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ مذاق تھا تو ایسے مذاق پر لعنت بھیجتا ہوں، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فیاض ابھی تک بچپنے کی حد میں ہے۔ میں فیاض سے سمجھ لوں گا، عمران اپنی مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ دوسرے افراد سجاد سے دھماکے کے متعلق پوچھنے لگے اور سجاد نے سگریٹ پھٹنے کا واقعہ دہراتے ہوئے کہا، اس طرح اچانک ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے۔ فیاض کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اس نے اس کے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ کہیں فیاض نے مجھ سے بھی تو مذاق نہیں کیا۔ ضرور کیا ہوگا، عمران حماقت انگیز انداز میں پلکیں چپکاتا ہوا بولا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سجاد نے اس سے پوچھا۔ شہدا؟ میرا کوئی شہدا نہیں، لا حول ولا قوہ۔ کیا آپ مجھے لفنگا سمجھتے ہیں؟ لفنگا ہوگا وہی سالہ فیاض۔ ایک دفعہ پھر لا حول ولا قوت۔ آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ سجاد اسے گھورنے لگا۔ میں اونچا نیچا سب کچھ سن سکتا ہوں، عمران نے برا سا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر اس طرح چوکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول ہی گیا ہو۔ اس نے جھلاڑ کا مظاہرہ کرنے کے لیے کے سلسلے میں سارے سگریٹ توڑ کر پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گھوسے برساتا رہا، پھر کھڑا ہو کر جوتوں سے روننے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سگریٹ کیس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے اور کچھ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کا عہدہ پوچھا تھا، سجاد بولا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ عمران کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا۔ فیاض کی ویسی کی ایسی، ایسی کی ایسی، لا حول ولا قوہ، کیا کہتے ہیں اسے، ویسی کی جیسی، ایسی کی تیسی، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ جی ہاں، ایسی کی تیسی، شکریہ، عمران نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ آدمی بڑا گھاگ معلوم ہوتا ہے، اسے سجاد سے کہا۔ بالکل گدھا۔ نہیں ڈیڈی، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کی ایک بہترین تدبیر تھی۔ یہ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی اس میں کامیاب ہو سکا تھا؟ خود فیاض صاحب نے بھی تو کوشش کی تھی۔ سجاد کچھ نہ بولا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس سے تھوڑی دیر بعد کہا، تم ٹھیک کہتی ہو سعیدہ، بالکل ٹھیک، مگر کمال ہے، صورت سے بالکل گدھا معلوم ہوتا ہے۔ محکمہ سراغ رسانی میں ایسے ہی لوگ تو کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور وہ سچ مچ اپنی ظاہری حالت کی ضد ہوتے ہیں۔ عمران راہداری سے کچھ اس انداز میں رخصت ہوا جیسے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہو جانے کی تیاریاں شروع کرے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ سجاد نے سعیدہ سے کہا۔ میں نہیں، تم جاؤ۔ اچھا، میں ہی روکتی ہوں۔ سعیدہ اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اسے دستک دی لیکن جواب نہ دار۔ آخر تیسری دستک کے بعد اسے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا لیکن عمران کا سامان بدستور موجود تھا۔ پھر نوکروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عمران خالی ہاتھ باہر گیا ہے۔ پیر یاسین نائٹ کلب دن میں بھی آباد رہتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہاں رہائشی کمرے بھی تھے اور وہاں قیام کرنے والے مستقل ممبر کہلاتے تھے، اور پھر چونکہ یہ سیزن کا زمانہ تھا اس لیے یہاں 24 گھنٹوں کی سروس چلتی تھی۔ عمران نے ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ اس کی پشت پر کھڑکی تھی۔ اس نے ویٹر کو بلا کر آئس کریم کا آرڈر دیا، حالانکہ خون کی اس وقت بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک آئس کریم کی چسکیاں لیتا رہا، پھر یک بیک اس طرح اچھلا کہ سینے کے بل میز پر آ رہا، وہاں سے پھسل کر فرش پر گرا، اور پھر وہ اس کے کپڑے جھاڑ جھاڑ کر اچھل کود کر رہا تھا جیسے کپڑوں میں شہد کی مکھیاں گھس گئی ہوں۔ ہال میں اس وقت زیادہ آدمی نہیں تھے، بہرحال جتنے بھی تھے وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ ہپ ہپ، پرندہ، عمران ایک کرسی پر ہانپتا ہوا بولا۔ پھر اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب بیٹھ کر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔ پرندہ، ایک لڑکی نے خوفزدہ آواز میں دہرایا، اور پھر لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ویٹروں نے جھٹ پٹ کر ساری کھڑکیاں بند کر دی، لیکن اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی عمران کے قریب پہنچ گیا، اور وہ صورت سے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بل ڈاگ کے چہرے سے مشابہ تھا۔ پرندہ، وہ عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر گرایا، ذرا میرے ساتھ آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں کا مینیجر ہوں۔ اس نے عمران کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ عمران کو اس کے اس رویے پر حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش رہا، اور اس نے اسے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ بغلوں میں ہاتھ دیے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ مینیجر نے اسے اپنے کمرے میں کھینچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ عمران اس وقت پہلے سے بھی زیادہ بیوقوف نظر آ رہا تھا۔ کیا قصہ تھا پرندے کا؟ وہ عمران کو گھورتا ہوا گھرایا۔ قصہ تو مجھے یاد نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، لیکن پرندہ ضرور تھا، نیلا، اور وہ تمہاری گردن میں لٹک گیا۔ کیوں؟ نہیں لٹک سکا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے میز کی تراز کھول کر لوہے کا 1-2 فٹ لمبا رول نکالتے ہوئے کہا۔ کسی نے نہیں،
میں والدین سے چھپ کر یہاں آیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن اس کی نظر لوہے کے اس رول پر تھی۔ میں تمہاری ہڈیاں بھوسا کر دوں گا، مینیجر گردن اکڑا کر بولا۔ کیا والد صاحب نے ایسا کہا ہے؟ عمران نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچھا تم ہی بتاؤ کہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے سوال کیا، لیکن مینیجر رول سنبھال کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ عمران ارے کرتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا، رول دیوار پر پڑا اور مینیجر پھر پلٹا۔ دوسرا حملہ بھی سخت تھا، لیکن اس بار مینیجر اپنی ہی جھونک میں میز سے ٹکرایا اور پھر میز کے ساتھ ہی خود بھی الٹ گیا۔ موقع تھا، عمران چاہتا تو اتنی دیر میں دروازہ کھول کر کمرے سے نکل سکتا تھا، مگر وہ احمقوں کی طرح کھڑا رہا اور ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آپ کی کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ عمران نے اس وقت پوچھا جب وہ دوسری طرف ہاتھ ٹیک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اس جملے پر مینیجر کو اس زور کا غصہ آیا کہ وہ ایک بار پھر الٹی ہوئی میز پر ڈھیر ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مینیجر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا گھبرایا۔ آپ خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہیں چچا جان، عمران نے نہایت سعادت مندی سے عرض کیا۔ آپ یقیناً والد صاحب کے دوست معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آئندہ یہاں نہ آؤں گا۔ مینیجر کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا اور اس کا سینہ سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پھول پچک رہا تھا۔ جی ہاں، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں عورتیں بھی ہوں وہاں نہ جایا کرو۔ جی ہاں، کان پکڑتا ہوں، اب کبھی نہ آؤں گا۔ مینیجر پھر بھی نہ بولا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر عمران کو گھورنے لگا۔ عمران بھی سر ٹکائے گھور رہا تھا۔ اس کے اس سویے ہی نے مینیجر کو الجھن میں ڈال دیا، ورنہ یہ بات بھی سوچ سکتا تھا کہ عمران اگر بھاگنا چاہتا تو اسے روک نہ پاتا۔ پرندہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اسے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ وہ میری گردن سے ٹکرایا تھا، مجھے پروں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی، پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کدھر گیا۔ بکواس، بالکل بکواس، میرے کلب کو بدنام کرنے کی ایک انتہائی مکروہ سازش۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تم بس یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ اور کبھی یہاں تمہاری شکل نہ دکھائی دے، سمجھے؟ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر سر ہلا کر بولا۔ یہ کوئی دوسرا معاملہ معلوم ہوتا ہے، آپ والد صاحب کے دوست نہیں ہیں، کیوں؟ چلے جاؤ، مینیجر حلق پھاڑ کر بولا۔ تم میری توہین کر رہے ہو دوست، عمران بیک وقت سنجیدہ ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں سیاح ہوں اور میں نے اس پرسرار پرندے کے متعلق اخبارات میں پڑھا تھا۔ سب بکواس ہے، مینیجر گھبرایا۔ وہ پرندہ اس کتے جمیل کے علاوہ اور کسی کو نہیں دکھائی دیا۔ کلب کو بدنام کرنے کا ناپاک طریقہ، تب تو ضرور یہی بات ہو سکتی ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کہانی پر یقین نہیں آیا۔ ابھی تم نے کیا سوانگ بھرا تھا؟ مینیجر پھر جلا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، یہ میرا پیشہ ہے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا پیشہ؟ میں ایک اخبار کا رپورٹر ہوں، چندر نگر کا مشہور اخبار اجالا، نام تو سنا ہوگا تم نے۔ میں صحیح واقعہ معلوم کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، مینیجر گھبرایا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں جھوٹا ہوں؟ مجھے صحیح معلومات حاصل کرنی ہے، ورنہ میں اب تک یہاں ٹھہرتا کیوں؟ میرا سر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ لوہے کی سلاخ سے محبت کر سکے۔ تو تم نے پرندے کا نام اس طرح کیوں لیا تھا؟ محض اس لیے کہ تم مجھ سے کھل کر گفتگو کر سکو۔ تم نے محض غصے میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ تمہارے کلب کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ کیا تم نے دوسرے اخبار کے رپورٹروں سے بھی یہی کہا ہوگا؟ نہیں، مینیجر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ کیوں؟ لیکن مینیجر نے اس نہیں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، تم نے اس لیے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جمیل شہر کا ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ اس پر مینیجر نے شہر کے اس بہت بڑے آدمی کو ایک گندی سی گالی دی اور پھر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم کھلم کھلا نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے کہ تمہارا کلب انہی بڑے آدمیوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ مینیجر نے تمام بڑے آدمیوں کے لیے بھی وہی گالی دہرائی اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، عمران مسکرا کر بولا، میں تم سے متفق ہوں اور میرا اخبار بھی تم سے متفق ہو جائے گا، لیکن صحیح حالات کا علم ضروری ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پرندہ جمیل کے علاوہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن جمیل تمہارے کلب کو کیوں بدنام کرنا چاہتا ہے؟ میں نے الیکشن میں اس کی مخالفت کی تھی، مینیجر بولا۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، عمران نے کہا۔ وہ خود نہیں حصہ لیتا، مگر اپنے امیدوار کھڑے کرتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس حلقہ انتخاب سے اس کے امیدوار کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہ حاصل کر سکے۔ اچھا خیر، ہاں، مگر تمہاری مخالفت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے وہ امیدوار کامیاب نہ ہو سکے تھے، مینیجر نے کہا، اور وہ اس کے باوجود بھی تمہارے کلب میں آتا رہا، عمران نے کہا۔
ہاں، اسی پر تو مجھے بھی حیرت تھی، لیکن اس پرندے والے معاملے نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ اس طرح انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدھے سے زیادہ مستقل ممبروں نے کلب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور روزانہ کے گاہکوں میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر یہ سازش ہے تو میں دیکھ لوں گا، عمران بولا، اور میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ حقیقت معلوم نہ کر لوں۔ مینیجر کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر یقین و تشکیک کی کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شام بڑی خوشگوار تھی۔ سورج دور کی پہاڑیوں کی طرف جھک رہا تھا اور کپکپاتی ہوئی سرخی مائل دھوپ سرسبز چٹانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ عمران چلتے چلتے اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ پہلے تو ننھی ننھی بچیوں نے کہکا لگایا، لیکن جب عمران اٹھنے کی بجائے بے حس و حرکت اوندھا پڑا ہی رہا تو بچیوں کے ساتھ والے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں 2 جوان لڑکیاں تھیں اور 3 مرد۔ ایک نے عمران کو سیدھا کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بے ہوش ہو گیا ہے۔ دیکھیے سر تو نہیں پھٹا، ایک لڑکی بولی، اور وہ آدمی عمران کا سر ٹٹولنے لگا۔ یہ لوگ اپنی لباس کی بنا پر اچھی حیثیت والے معلوم ہو رہے تھے۔ نہیں، سر محفوظ ہے، نوجوان بولا، یہ شاید کسی قسم کا دورہ ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مرگی، مرگی۔ وہ عمران کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ سامنے ہی ایک عالیشان عمارت تھی اور یہاں سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ یہ نواب جاوید مرزا کی کوٹھی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں میں سے ایک نے کہا، یہ بیچارہ یہاں کب تک پڑا رہے گا؟ کیوں نہ ہم اسے اٹھا کر کوٹھی میں لے چلیں؟ لڑکیوں نے بھی اس کی تائید کی اور تیسرا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا منہ بنا کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک لڑکی چلا کر مڑی، یہ مجھے کوئی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ برا ہی صحیح، لڑکی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، دنیا کا کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا۔ عمران کو زمین سے اٹھایا گیا، لیکن وہ تیسرا الگ ہی الگ رہا، حالانکہ وہ دونوں اس کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ جو تو کر کے وہ کوٹھی میں داخل ہوئے اور سب سے پہلا کمرہ جو ان کی پہنچ میں تھا عمران سے آباد ہو گیا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے رہے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ یہ بن رہا ہے، اس نوجوان نے کہا جس نے اسے برا آدمی کہا تھا۔ تم احمق ہو، لڑکی بولی۔ ہو سکتا ہے شوکت کا خیال درست ہو، دوسرے نے کہا۔ تم بھی احمق ہو۔ پہلے نے کچھ نہیں کہا، دوسری لڑکی بھی خاموش رہی۔ اچھا، میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، شوکت آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں، قطعی نہیں، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ تمہاری مرضی، شوکت برا سا منہ بنائے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں ایک باوقار بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن تندرستی بہت اچھی تھی۔ سفید بالوں میں وہ بھی جوان معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ ایک راہگیر، لڑکی نے کہا، چلتے چلتے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن ہے کون؟ پتہ نہیں، تب سے اب تک بے ہوش ہے۔ اوہ، تم لوگوں کو بالکل عقل نہیں، ہٹو، ادھر مجھے دیکھنے دو۔ بوڑھا مسحری کے قریب پہنچ کر بولا، آدمی سی حیثیت معلوم ہوتا ہے، اس کی جیب میں وزٹنگ کارڈ ضرور ہوگا۔ تم لوگ اب تک چھک مارتے رہے ہو۔ اسے عمران کی مختلف جیبیں ٹٹولنے کے بعد آخر کار ایک وزٹنگ کارڈ نکال ہی لیا اور اس پر نظر ڈالتے ہی کہکا لگایا، ہاں ہاں، دیکھا پروین، میں نہ کہتا تھا کوئی ذی حیثیت آدمی ہے۔ یہ دیکھو، شہزادہ ستوت جاہ۔ شہزادہ ستوت جاہ؟ شوکت نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ پروین بوڑھے کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ہی ملنے کے لیے ادھر آیا ہو، بوڑھے نے کہا۔ شوکت دوسری لڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، شوکت بھائی کا خیال ہے کہ یہ شخص بے ہوش نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لڑکی نے کہا۔ یعنی تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ بن رہا ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، تو اس معاملے میں جو بھی شوکت سے متفق ہو اپنے ہاتھ اٹھا دے۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا۔ پروین کے علاوہ باقی سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیوں، تم ان لوگوں سے متفق نہیں ہو؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ نہیں حضور ابا۔ اچھا، تو تم یہیں ٹھہرو اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، بوڑھے نے ہاتھ چھٹک کر کہا۔ پروین کے علاوہ وہ سب چلے گئے۔ نواب جاوید مرزا عرف عام میں جھکی تھا اور اس کے ذہن میں جو بات بیٹھتی پتھر کی لکیر ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ جو اس سے کسی بات پر متفق نہ ہوتے انہیں عام طور پر خسارے ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے تینوں بھتیجے شوکت، عرفان، صفدر اور بھانجی ریحانہ اس وقت دھوکے ہی میں رہے، اس لیے انہیں اس کے عتاب کا شکار ہونا پڑا۔ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ نواب جاوید مرزا کی رائے مختلف ہوگی۔
میرا خیال بھی کبھی غلط نہیں ہوتا، جاوید مرزا نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا۔ یا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ وہ کافی دیر تک عمران کو دیکھتا رہا، پھر جاوید مرزا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، پہلے تم اپنا خیال ظاہر کرو۔ جو آپ کا خیال ہے وہی میرا بھی خیال ہے۔ یعنی؟ ڈاکٹر ششو پنج میں پڑ گیا۔ وہ یہاں کا فیملی ڈاکٹر تھا اور یہاں سے اسے سینکڑوں روپے ماہوار آمدنی ہوتی تھی، اس لیے وہ بہت محتاط رہتا تھا۔ وہ جاوید مرزا کے سوال کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر عمران پر جھک گیا۔ ہاں ہاں، جاوید مرزا سر ہلا کر بولا، اچھی طرح اطمینان کر لو، پھر خیال ظاہر کرنا۔ جاوید مرزا ٹہلنے لگا۔ ایک لہجہ کے لیے اس کی پشت ان کی طرف ہوئی اور پروین نے اشارے سے ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ جاوید مرزا ٹہلتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، شہزادہ ستوت جا، شہزادہ ستوت جا، واہ، نام ہی سے شان ٹپکتی ہے، پرانی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جناب عالی، ڈاکٹر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، بے ہوشی، گہری بے ہوشی، مگر یہ کوئی مرض نہیں معلوم ہوتا۔ خوب، تو تم بھی مجھ سے متفق ہو؟ قطعی جناب۔ پھر یہ ہوش میں کیسے آئے گا؟ میرا خیال ہے خود بخود، دوا کی ضرورت نہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے تو پھر ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں بھائی، بھلا میں کس قابل ہوں؟ جاوید مرزا نے مسکرا کر خاکساری ظاہر کی۔ فی الحال میں ایک انجیکشن دے رہا ہوں۔ انجیکشن؟ جاوید مرزا نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے معالجوں کو، انجیکشن کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں آتا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نیا طریقہ۔ ایک بار نادر شاہ درانی نے یکبیک عمران بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کٹ آؤٹ آل آف یو، اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر چاروں طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جانے کے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیر پھیر کر تھوک نکلنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں جاوید مرزا ہوں، یہ پروین ہے اور یہ ڈاکٹر فطرت۔ عشرت؟ ڈاکٹر نے تصحیح کی۔ اور میں؟ ہاں ہاں، تم ستوت جا ہو، شہزادہ ستوت جا۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ اس پر جاوید مرزا سے پھنس کر رہ گیا۔ میں نے ابھی تک کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی، آپ کو کیسے؟ پرواہ مت کرو، جاوید مرزا نے کہا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مگر میں یہاں کیسے آیا؟ تم چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، جاوید مرزا بولا۔ ہائے، عمران کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ ایکسیڈنٹ؟ جاوید مرزا نے حیرت ظاہر کی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میری کار کہاں ہے؟ کار؟ پروین اسے گھور کر بولی، آپ تو پیدل تھے، ہم نے کوئی کار نہیں دیکھی۔ مذاق نہ کیجیے، عمران گھگیا کر بولا۔ نہیں، بخدا وہاں کوئی کار نہیں تھی۔ میرے خدا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ عمران اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ کیا معاملہ ہے؟ جاوید مرزا نے دخل دیا۔ میں اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا، عمران نے کہا۔ پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ جاوید مرزا سے لے کر دروازے کے شیشے صاف کرنے والا لڑکا تک سب پاگل ہو گئے۔ بڑی دور دور تک کار تلاش کی گئی، مگر وہاں تھا کیا؟ تھوڑی دیر بعد سب اسٹڈی میں اکٹھے ہو گئے۔ شوکت، عرفان، صفدر اور ریحانہ بھی وہیں آ گئے۔ شوکت بار بار عمران کو عجیب نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب سے بیزار ہو۔ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سردار گڑھ بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے، جاوید مرزا بڑبڑایا۔ روزانہ ایک انہونی بات سامنے آتی ہے۔ ویسے ستوجا، تم ٹھہرے کہاں ہو؟ رائل ہوٹل میں۔ سردار گڑھ کب آئے ہو؟ پرسوں۔ پھر تم اپنی کار کے لیے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب؟ دفتن شوکت نے پوچھا۔ پرنس آف ڈھمپ، عمران اپنی گردن اکڑا کر بولا۔ یہ ڈھمپ کیا بلا ہے؟ نقشے میں تلاش کیجیے، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ شوکت، باہر جاؤ، جاوید مرزا بگڑ گیا۔ شوکت چپ چاپ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ تم کچھ خیال نہ کرنا، جاوید مرزا نے عمران سے کہا، یہ ذرا بد دماغ ہے۔ آپ بھی میری توہین کر رہے ہیں، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ نہ آپ، نہ جناب، تم، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں نواب جاوید مرزا ہوں۔ اچھا، عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، مجھے بھی ہوئی۔ اور یہ سب حضرات اور خواتین، یہ عرفان ہے، یہ صفدر ہے، یہ پروین، یہ ریحانہ۔ یہ پروین؟ عمران صفدر کی طرف اشارہ کر کے بولا، پھر اپنا منہ
پیٹنے لگا۔ لا حول ولا قوہ، بھول گیا یہ جاوید مرزا نے ایک بار پھر ان کے نام دہرا کر عمران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سب کی رگوں میں آپ کا خون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں، یہ بھانجی اور یہ بیٹی۔ اور وہ صاحب جو چلے گئے، وہ بھی بھتیجا ہے۔ ایک بار پھر بڑی خوشی ہوئی جناب۔ عمران نے پھر جاوید مرزا سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ مگر آپ کی کار کا کیا ہوا؟ جاوید مرزا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر یاد کیجئے کہ آپ نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ پتہ نہیں، میں نے اسے چھوڑا تھا یا اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ مجھے سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اچانک نواب جاوید مرزا نے ناک سکوڑ کر برا سا منہ بنایا۔ سچ مچ؟ میں اس شوکت کو یہاں سے نکال دوں گا، اس نے کہا۔ نہیں، میں خود ہی جا رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ہائے، آپ کے لیے نہیں کہا گیا، جاوید مرزا نے اسے شانوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں شوکت کو کہہ رہا تھا، آپ کسی قسم کی بو تو محسوس نہیں کر رہے؟ کر رہا ہوں۔ واقعی یہ کیا بلا ہے؟ عمران اپنے نتنے بند کر کے منایا۔ اسے سائنٹسٹ کہلائے جانے کا خبت ہے۔ اس وقت غالباً وہ اپنی تجربہ گاہ میں ہوگا، اور یہ بدبو کسی گیس کی ہے۔ خدا کی پناہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بھنگیوں کی فوج کہیں قریبی مارچ کر رہی ہو۔ کم از کم شاہی خاندانوں کے افراد کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے، عمران نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ جاوید مرزا اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پھر پروین کی طرف مڑ کر بولا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا، آج بھی شاہی خاندانوں میں ایسے نوجوان افراد موجود ہیں جنہیں عمومیت سے نفرت ہے۔ یہ سائنٹسٹ وائنٹسٹ ہوتا ہمارے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر عشرت، تم جا سکتے ہو۔ جاوید مرزا نے آخری جملہ ڈاکٹر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ڈاکٹر رخصت ہو گیا۔